تیسرا ہے توحید العبادہ. کیا ہے؟ توحید العبادہ کا معنی ہے اس اکیلے کی عبادت کرنا، اور جن جن طریقوں سے اس کی عبادت کی جاتی ہے وہ طریقہ کسی اور کے لیے نہ عزت، نہ احترام، نہ محبت، نہ عبادت کس کے بھی لیے استعمال نہیں کرنا. توحید العبادہ اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنا، اور جن طریقوں سے تم اللہ کی عبادت کرتے ہو ان میں سے کوئی طریقہ عزت، عظمت یا کسی اور نام سے کسی اور کے لیے استعمال نہیں کرنا. رکوع کس کے سامنے ہوتا ہے؟ سجدہ کس کے سامنے ہے؟ نہیں، یہ احترام کا سجدہ ہے، کہتے ہیں تعزیت کا سجدہ ہے. اللہ جب ابلیس اور جنات اور فرشتوں کو بولا سجدہ کرو آدم کو، وہ احترام کا تھا یا عبادت کا تھا؟ کون سا تھا؟ احترام کا تھا. دنیا میں بھیج کر بولا کہ وہ بھی نہیں کرنا. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث، اگر اللہ، سنے کہ نہیں سنے، اگر اللہ اپنے بعد کہتا کسی کو کہ وہ سجدہ کریں تو بیویوں سے کہتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کریں. مگر نہیں بولا. اگر بولتا تو کس کو بولتا؟ وقت کے نبی ٹھہر کر یہ نہیں بول رہے ہیں کہ اگر اللہ اپنے بات کراتا تو مجھے کراتا. نہیں، پہلے ابھی یہ مسئلہ ختم ہوتا یہاں پہ. اللہ اگر اپنے بات کسی کو سجدہ کے لیے بولتا تو کس کو بولتا؟ بیویوں کو بولتا شوہروں کو کرو. اگر بولتا تو کیا شوہروں کو عبادت کا سجدہ تھا وہ یا احترام کا مطلب احترام کے سجدے کی بھی اجازت نہیں دیا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اللہ سورہ مومن سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 60 میں کہتا ہے وَقَالَا، اور اس نے کہا ان کو وَقَالَا رَبَّكُمُ ادْعُونِي، اور اس نے کہا کہ تم دعا مانگو اپنے رب سے، استجب لکم، میں قبول کروں گا تمہاری دعاؤں کو. اللہ جھوٹ بولا. وَقَالَا رَبُّكُمُ ادْعُونِي وَأَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ نے کہا، رب نے کہا مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. لیکن جو متکبر ہے وہ لوگ اس سے منہ پھیر گئے. کیا بول کے پھیرے؟ نہیں، ہم ان کو اس لیے پکار رہے ہیں ہمارے کو اللہ کے قریب کرنا. اس کے لیے کیا کرتے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 154 کوٹ کرتے. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 169 کوٹ کرتے. کیا ہے اس میں؟ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، وہ اللہ کے یہاں اپنا رزق پا رہے ہیں. سنیں یہ آیت. یہ لوگ ترجمہ کیا کرتے معلوم ہے؟ جو لوگ اللہ کے راستے میں مر جائیں انہیں مردہ نہ کہو بولتے ہیں. آیت میں مر جائے نہیں ہے، جو اللہ کے راستے میں شہید نہیں ہے، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے. جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، رزق پا رہے ہیں، لیکن تم نہیں جانتے کہ کس طرح رزق پا رہے ہیں. جب تم نہیں جانتے بولے تو کیسا جانا رہے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نہیں جانتے، بندہ بول رہا میں جانتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے اولیاء اللہ کا یہ لوگ نام لیتے تقریباً ان لوگ کون سی زبان میں بات کرتے تھے ہوں گے؟ نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایران میں تھے تو عربی یا فارسی؟ ہاں. خواجہ اجمیری، معین الدین چشتی، اردو نہیں تھی وہ زمانے میں، فارسی یا عربی. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اچانک مرنے کے بعد اتنے زبانہ کیسے آ گئے رہے ان کو؟ تو جو دعا زبان میں جا کے کر رہا سن لے رہے انہوں. نہیں سمجھے؟ جب زندہ ہے ایک یا دو زبان، مرنے کے بعد ملٹی لنگوال ہو گئے، پورے زبان آ گئے لوگوں. کیا سافٹ ویئر پڑھا اندر خبر میں پورے لینگویجز کا ٹرانسلیٹ کر کے سنا رہا ان کو؟ کیا بول رہے ہیں تم؟ سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 1، 2 اور 3. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب نازل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے جو بڑی قوت والا اور بڑی حکمت والا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے اس کتاب کو آپ پر نازل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ. کیا حق ہے؟ فَاعْبُدُوا اللَّهِ،
سب سے بڑا حق کیا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت کرو، مخلصا لہ الدین، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر دو۔ جس طرح باپ کو ایک باپ خالص مانتے، اس میں چچا کو، تایا کو، پڑوسی کو شامل نہیں کرتے، اس سے زیادہ اللہ کی عبادت میں اس کے لیے خالص کرو، بولے اللہ تعالیٰ۔ کبھی بولے چچا کا تایا کا ہاتھ ہے بول گئے؟ اللہ بولا میرا دین خالص ہے، صرف میرا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدُوا اللَّهِ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کی عبادت کریے، اس دین کو خالص اللہ کے لیے کر کے۔ پھر کیا کہا؟ اللہ خبردار ہو جاؤ، للہ الدین الخالص، دین خالص صرف اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جو لوگ پکڑتے ہیں کسی کا سہارا اس کے سوا، کہتے ہیں یہ ہمارے اولیاء ہیں، ولی ہیں، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، الا مگر، لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم صرف ان کو اس لیے پکارتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں۔ آیت نمبر 3 دیکھو کیا کریں اللہ تعالیٰ۔ دین خالص کس کا ہے؟ یہ لوگ اللہ کے علاوہ جس کو اپنا ولی مان کر پکڑ لیے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، ہم تو صرف ان کو اس لیے پکارتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ ان کے ان اختلافوں کا فیصلہ کر دے گا، ان کو چھوڑو ان کے حال پہ، بولے میں بتاؤں گا اس دن۔ کیوں؟ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 57، اولئک الذین یدعون، وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ خود اللہ کے پاس قریب جانے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، اس رحمت کی اس کے امید میں ہے کہ وہ اس سے قریب ہو جائیں، اور ڈرتے ہیں اللہ کے عذاب سے جس کو یہ لوگ خود پکارتے ہیں۔ بابا کا دامن پکڑ کے جاتا، کہتے ارے بابا ننگے رہتے رہے اس دن، کدھر کا دامن پکڑتا؟ دیکھو مذاق دکھ رہا ہے، لیکن سوچو کیا بول رہے ہیں لوگ اللہ سے مایوس ہو کر۔ میں اپنی تقریر کو ختم کرنے کے پہلے آپ لوگوں سے ایک التجا کے ساتھ ختم کروں گا، اور وہ التجا میرے بھائی نے جس طرح کہا تھا علامہ اقبال کا ایک شعر چاہیے، اس شعر سے ختم کروں گا۔ لیکن اس کے پہلے ایک آیت میں نے جو شروع میں پڑھی، سورہ حج سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 74 تھی۔ اللہ نے کہا ما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ کیا اس کے اوپر ایک واقعہ بھی سنا دوں؟ یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی کے ایک صحابی بیمار پڑ گئے، نبی مزاج پرسی کو گئے، کہا کہ کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی 2 قرآن کی آیتوں نے مجھے بیمار کر دیا ہے۔ ایک سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مرتے وقت مسلمان باقی تھے۔ اور دوسری سورہ حج آیت نمبر 74، ما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ یہ 2 آیتوں نے مجھے بیمار کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا ہوتا ہے تجھے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی بے تحاشا مجھے اللہ کا خوف طاری ہو جاتا ہے، پھر تھوڑی رحمت کی امید بھی لگ جاتی ہے، آپ بتائیے میں کیا کروں اب؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ کے خوف کو قائم رکھ۔ کیا قائم رکھ؟ اللہ کے خوف کو قائم رکھ تاکہ آخرت میں تجھ پر رحم کر دیا جائے۔ گنہگار کیا بولا؟ ارے اللہ رحم ہے، رحمت کا نام لے کر گناہ کرنے والا یہ جان لے کہ اس کی تباہی ہونے والی ہے قیامت کے دن۔ مومن اللہ سے ڈرتا ہے نیکی پر نیکی کر کے، لیکن رحمت کی امید ضرور رکھتا ہے۔ صحابی نے کیا کہا کہ مجھے خوف اور رحمت کے بیچ کی کیفیت ہے، لیکن طاری کیا ہے؟ زیادہ کیا ہے؟
اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ خوف طاری رکھ تاکہ آخرت میں تجھ پر رحم کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزاج پرسی کر کے آگے نکل گئے. ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے, آ کر بولے اللہ کے نبی اس صحابی کا انتقال ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ اور ان کے منہ سے, کان سے اور ناک سے خون بہ رہا ہے. کیا بہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر آئے, سینے پر ہاتھ رکھ کر صحابہ سے کہا اللہ کے خوف سے اس کے دل کے چیتڑے چیتڑے ہو گئے. ہم کتنا ڈرتے اللہ سے؟ ہم اللہ سے کم مردوں سے زیادہ ڈرتے. مسجد کے سامنے سے جائے گا تو بڑے فخر سے تنتا ہوا جائے گا, خبر کے سامنے سے جائے گا نہیں سمجھے؟ وما قدر اللہ حق قدرہ, تم لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا. میں علامہ اقبال کے اس شعر سے آج کے اس تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں جو شعر ہم نے پوسٹر پر ڈالا تھا. وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے. فرصت, مسلمان کو پوچھ رہے ہیں فرصت ہے کیا؟ اس دنیا میں مسلمان کو کبھی بھی فرصت نہیں ہو سکتی. اس کی کوئی ہالیڈے کا یہاں پر کوئی سپاٹ نہیں ہے. وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی کچھ دیر میں انشاءاللہ ہم لوگ سوالات و جوابات کی نشست شروع کرتے ہیں. ماشاءاللہ ایک سلپ آئی ہے آڈینس میں سے, ایک غیر مسلم بھائی اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں.